آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو سرمایہ کاری کی دنیا میں کسی دھماکے سے کم نہیں۔ برٹن میلکل کی اے رینڈم واک ڈاؤن وال اسٹریٹ۔ بالکل، یہ وہ کتاب ہے جسے وال اسٹریٹ کے ماہرین پسند بھی کرتے ہیں اور اس سے آپ کہہ سکتی ہیں نفرت بھی کرتے ہیں۔ پسند اس لیے کہ یہ اتنی مشہور ہے، اور نفرت اس لیے کہ یہ ان کے پورے پیشے پر ہی ایک سوالیہ نشان لگا دیتی ہے۔ اور وہ سوالیہ نشان بہت گہرا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا مقصد اسی سوال کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ سٹاک کی قیمت طے کرنے کے دو بالکل مختلف نظریات کیا ہیں۔ جی، ایک جو ٹھوس حقائق پر مبنی ہے اور دوسرا جو انسانی نفسیات، لالچ اور خوف کے گرد گھومتا ہے۔ اور ہم تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی بلبلوں یعنی ببلز کا بھی جائزہ لیں گے کہ جب لوگ حقائق کو نظر انداز کرتے ہیں تو کیسی تباہی مچتی ہے۔ لیکن کتاب کا سب سے متنازع دعویٰ تو کچھ اور ہی ہے۔ ہاں، وہ بندر والی بات۔ مصنف کہتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کی پیشگوئی کرنا تقریباً ناممکن ہے، یہاں تک کہ اس نے ایک تجربے کا ذکر کیا کہ اگر آنکھوں پر پٹی باندھا ایک بندر اسٹاک لسٹ پر تیر پھینکے تو اس کا بنایا ہوا پورٹ فولیو بھی بڑے بڑے ماہرین کے پورٹ فولیو جتنی ہی یا شاید اس سے بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ یہ بات جب پہلی بار سامنے آئی ہوگی تو آل اسٹریٹ پر تو کہرام مچ گیا ہوگا۔ بالکل، ظاہر ہے کوئی بھی ماہر یہ سننا پسند نہیں کرے گا کہ اس کی سالوں کی تحقیق ایک بندر کے تکے کے برابر ہے۔ تو کیا یہ بات صرف سنسنی پھیلانے کے لیے کہی گئی ہے یا اس میں کوئی گہری سچائی ہے؟ آئیے اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ وال اسٹریٹ پر لوگ کسی چیز کی قیمت لگاتے کیسے ہیں۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ یہاں دو بالکل مختلف سوچ کے اسکول ہیں۔ پہلا نظریہ ہے فرم فاؤنڈیشن تھیوری، یعنی ٹھوس بنیاد کا نظریہ۔ جی، یہ بہت سیدھا اور منطقی ہے۔ اس نظریے کے مطابق ہر اسٹاک، ہر کمپنی، ہر اثاثے کی ایک حقیقی اندرونی قدر ہوتی ہے، انٹرنزک ویلیو۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے کسی کمپنی کا مالیاتی ایکس رے کرنے جیسا ہے۔ آپ اس کے اثاثے، اس کے منافع، ان سب کو دیکھ کر ایک ٹھوس نمبر نکالتے ہیں۔ بالکل، آپ ایک مالیاتی جاسوس کی طرح کام کرتے ہیں، اور جب مارکیٹ میں اسٹاک کی قیمت اس کی اندرونی قدر سے کم ہو تو یہ خریدنے کا سنہری موقع ہے۔ اور جب قیمت اوپر چلی جائے تو بیچنے کا؟ جی، وارن بفٹ اور بینجامن گراہم جیسے بڑے سرمایہ کار اسی نظریے کے بادشاہ مانے جاتے ہیں۔ یہ ایک صبر آزما طریقہ ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ٹھوس حساب کتاب والا نظریہ ہے، لیکن سرمایہ کاری میں انسانی جذبات، لالچ، خوف، ان کا بھی تو کوئی کردار ہوتا ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے، اور یہیں سے دوسرا نظریہ آتا ہے جسے جان مینارڈ کینز نے کیسل ان دا ایئر تھیوری یعنی ہوائی قلعے کا نظریہ کا نام دیا۔ ہوائی قلعے کا نظریہ، یہ دلچسپ ہے۔ کینز کا کہنا تھا کہ زیادہ تر لوگ وارن بفٹ کی طرح حساب کتاب نہیں کرتے، وہ بس یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ باقی سب لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ یعنی یہ اسٹاک کی قدر کے بارے میں کم اور ایک طرح کا مقبولیت کا مقابلہ جیتنے کے بارے میں زیادہ ہے۔ بالکل، کامیاب سرمایہ کار وہ نہیں جو اسٹاک کی اصلی قدر جانتا ہے، بلکہ وہ ہے جو یہ اندازہ لگا لے کہ ہجوم کس اسٹاک کو پسند کرنے والا ہے اور ہجوم کے آنے سے ایک قدم پہلے وہ اسٹاک خرید لے۔ اس کو تو گریٹر فول تھیوری یعنی بڑے بیوقوف کا نظریہ بھی کہتے ہیں نا؟ جی ہاں، مطلب آپ کسی چیز کی 3 گنا قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں اگر آپ کو یقین ہے کہ بعد میں کوئی اور آپ سے بڑا بیوقوف آ کر اس کی 5 گنا قیمت ادا کر دے گا۔ یہی اس نظریے کا خلاصہ ہے۔ آپ اپنی سرمایہ کاری کی بنیاد اس امید پر رکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں آپ سے بڑا بیوقوف موجود ہے۔ یہ قدر کے بارے میں کم اور انسانی نفسیات کے کھیل کے بارے میں زیادہ ہے۔ تو جب لوگ ٹھوس بنیادوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے صرف ہوائی قلعے بنانے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تاریخ ہمیں اس کی کچھ خوفناک مثالیں دیتی ہے۔ جی، 17ویں صدی میں ہالینڈ چلتے ہیں۔ وہاں ٹیولپ کے پھولوں کا جنون شروع ہوا۔ ٹیولپ کے پھول؟ جی، یہ تاریخ کا سب سے مشہور اسپیکولیٹو کریز ہے۔ ہوا یہ کہ خاص قسم کے وائرس سے متاثرہ ٹیولپ کے بلب، جنہیں بیزارز کہا جاتا تھا، ان کے پھولوں پر خوبصورت دھاریاں بن جاتی تھیں۔ اچھا۔ یہ نایاب تھے اور لوگوں میں ان کی طلب بڑھنے لگی۔
دیکھتے ہی دیکھتے یہ پھول نہیں رہے بلکہ دولت بنانے کا ایک ذریعہ بن گئے۔ یہ سوچنا ہی عجیب ہے کہ لوگ پھولوں کے بلب کے لیے اپنے گھر بیچ رہے تھے۔ اس وقت ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا؟ یہی تو ہوائی قلعے کی نفسیات ہے۔ ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کریش ہونے سے پہلے نکل جائے گا۔ اس جنون کی انتہا یہ تھی کہ ایک نایاب ٹیولپ بلب کی قیمت ایمسٹرڈم کے سب سے مہنگے علاقے میں ایک عالیشان گھر سے زیادہ تھی۔ ایک گھر سے زیادہ؟ جی، لوگ اپنی زمین، جائیداد، زیورات سب کچھ بیچ کر ایک بلب خرید رہے تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ آخرکار کچھ سمجھدار لوگوں نے سوچا کہ منافع وصول کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے بیچنا شروع کیا۔ جیسے ہی قیمت میں ہلکی سی کمی آئی، باقی لوگوں میں خوف پھیل گیا۔ اور پھر سب نے بیچنا شروع کر دیا؟ ہر کوئی بیچنے کے لیے بھاگا، لیکن خریدار کوئی نہیں تھا۔ چند ہی ہفتوں میں مارکیٹ مکمل طور پر کریش کر گئی، اور وہ بلب جن کی قیمت گھروں کے برابر تھی، اب ایک عام پیاز کی قیمت پر بھی کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ تو ایک بھیانک سبق ہے۔ لیکن یہ جنون صرف پھولوں تک محدود نہیں رہا، یہ زیادہ منظم طریقوں سے مالیاتی مارکیٹوں میں بھی داخل ہوا ہے نا؟ بالکل، جیسے 18ویں صدی میں انگلینڈ کا ساؤتھ سی ببل۔ ساؤتھ سی کمپنی کو برطانوی حکومت کا قرض اپنے اوپر لینے کے بدلے میں جنوبی امریکہ کے ساتھ تجارت کے خصوصی حقوق دیے گئے تھے۔ اور لوگوں میں امید پھیل گئی کہ یہ کمپنی بے پناہ منافع کمائے گی۔ جی، اور اس کے شیئرز کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ اور اس دوران تو وہ مشہور واقعہ بھی ہوا تھا، ایک ایسی کمپنی کے بارے میں جس کا مقصد ہی خفیہ رکھا گیا تھا۔ ہاں، یہ اس جنون کی انتہا تھی۔ ایک شخص نے ایک کمپنی رجسٹر کروائی جس کا مقصد تھا ایک بہت فائدہ مند کام انجام دینے والی کمپنی، لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کام کیا ہے۔ اور لوگوں نے پھر بھی پیسے لگائے۔ لوگ لائنوں میں لگ گئے اس کے شیئرز خریدنے کے لیے۔ شام تک اس نے ہزاروں پاؤنڈ جمع کیے اور اگلے دن وہ غائب ہو گیا۔ لوگ اتنے اندھے ہو چکے تھے۔ سنا ہے کہ سر آئزیک نیوٹن بھی اس کا شکار ہوئے تھے۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ کہانی ہے۔ نیوٹن نے شروع میں ساؤتھ سی اسٹاک میں سرمایہ خریداری کی اور اچھا خاصا منافع کما کر وقت پر باہر نکل گئے۔ تو پھر انہیں نقصان کیسے ہوا؟ جب انہوں نے اپنے دوستوں کو مزید پیسے بناتے دیکھا تو وہ لالچ پر قابو نہ پا سکے اور پہلے سے کئی زیادہ قیمت پر دوبارہ مارکیٹ میں داخل ہو گئے۔ آخر میں جب ببل پھٹا تو انہیں بہت بڑا نقصان ہوا، جس پر انہوں نے اپنا مشہور جملہ کہا، میں آسمانی اجسام کی حرکت کا حساب تو لگا سکتا ہوں، لیکن لوگوں کے پاگل پن کا نہیں۔ بالکل۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بڑے سے بڑا ذہین شخص بھی ہجوم کی نفسیات کا شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سب تو پرانی تاریخ ہے۔ آج کے دور میں کیا ہم نے کچھ سیکھا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ 20ویں صدی کے آخر میں انٹرنیٹ ببل اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ .com ببل۔ جی، اس دور میں فرم فاؤنڈیشن کے سارے اصول کھڑکی سے باہر پھینک دیے گئے تھے۔ کمپنیوں کی قدر ان کے منافع سے نہیں بلکہ آئی بالز یعنی ان کی ویب سائٹ دیکھنے والوں کی تعداد سے کی جاتی تھی۔ تو ایک کمپنی چاہے کروڑوں ڈالر کا نقصان کر رہی ہو، لیکن اگر اس کی ویب سائٹ پر زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ تو بالکل غیر منطقی لگتا ہے۔ یہی ہو رہا تھا، اور وال سٹریٹ کے بڑے بڑے تجزیہ کار اس آگ کو ہوا دے رہے تھے۔ مورگن سٹنلی کی مشہور تجزیہ کار میری میکر، جنہیں ملکہ نیٹ کہا جاتا تھا، نے ایک رپورٹ میں لکھا کہ یہ عقلی طور پر لاپرواہی برتنے کا وقت ہے، سوچ سمجھ کر پاگل پن دکھائیں۔ جی، جب اس طرح کے مشورے ماہرین دینے لگیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کس سمت میں جا رہی تھی۔ اور جب یہ ببل پھٹا تو نقصان کتنا بڑا تھا؟ جب 2000 میں یہ ببل پھٹا تو $8 ٹریلین سے زیادہ کی دولت ختم ہو گئی۔ بہت سی کمپنیاں جن کی مالیت اربوں ڈالر میں تھی وہ راتوں رات صفر ہو گئیں۔ $8 ٹریلین! اور یہ صرف امریکی مارکیٹ تک محدود نہیں تھا، کتاب میں جاپان کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، اور جاپان کا 1980 کے دہائی کا اثاثوں کا بلبلہ تو شاید ان سب سے بڑا تھا۔ وہ تو ہوش ربا تھا۔ کتنا بڑا؟ 1990 تک جاپان کی کل جائیداد کی مالیت $20 ٹریلین تھی، جو اس وقت دنیا کی کل دولت کا 20% تھا۔ 20%؟ جی، صرف ٹوکیو میں شاہی محل کے نیچے جو زمین تھی اس کی قیمت پورے کیلیفورنیا راج کے زمین سے زیادہ تھی۔ ایک منٹ، یہ دوبارہ بتائیے گا۔ صرف ٹوکیو شہر کی زمین بیچ کر نظریاتی طور پر پورے امریکہ کی زمین خریدی جا سکتی تھی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو ببل ہوتا ہے
कीमतों का हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं रहता। जापानी स्टॉक की कीमतें उनके मुनाफे के 60 गुना पर बिक रही थीं, जबकि अमेरिकन स्टॉक 15 गुना पर। और फिर ये बुलबुला भी फटा। जी, और जापानी मार्केट अगले कई दहाइयों तक मंदी का शिकार रही, जिसे आज भी गुमशुदा दहाइयां या लॉस्ट डेकेड्स कहा जाता है। इन तमाम खौफनाक मिसालों के बाद किताब का असल पैगाम क्या है? ये हमें रैंडम वॉक के नजरिए की तरफ लाता है। इसका क्या मतलब है? रैंडम वॉक का नजरिया, जिसे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस भी कहते हैं, बहुत सादा लेकिन गहरा है। अच्छा। इसके मुताबिक स्टॉक की कीमतों में कलील मुद्दती यानी शॉर्ट टर्म तब्दीलियां मुकम्मल तौर पर नाकाबिले पेशगोई और बेतरतीब यानी रैंडम होती हैं। लेकिन एक मिनट, अगर ये सच है तो फिर वॉल स्ट्रीट पर हजारों तज्जियाकार क्या कर रहे हैं जिन्हें लाखों डॉलर तनख्वाह मिलती है? क्या उनका काम बेमानी है? ये एक बहुत बड़ा और मुतनाज़ा सवाल है और यही किताब का मरकजी नुक्ता है। इस नज़रिए के मुताबिक हाँ, उनका ज़्यादातर काम मार्केट को हराने के लिहाज से बेमायनी है। क्यों? वजह यह है कि मार्केट बहुत एफिशिएंट यानी मौसर है। जैसे ही कोई नई मालूमात अच्छी या बुरी सामने आती है, लाखों सरमायाकार फौरन इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं और स्टॉक की कीमत सेकंडों में इस नई हकीकत को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। यानी अगर एक कंपनी बहुत अच्छे मुनाफे का ऐलान करती है तो कीमत फौरन ऊपर चली जाएगी, इससे पहले कि आप या मैं इस खबर पर अमल कर सकें। बिल्कुल। इसलिए कीमत में अगली तब्दीली किसी पुरानी खबर पर नहीं, बल्कि किसी नई गैर मुतवक्का खबर पर मुनसिर होगी। और नई खबर की तारीफ ही ये है कि वो गैर मुतवक्का और बेतरतीब हो। इसलिए कीमतों की हरकत एक रैंडम वॉक की तरह होती है और इसीलिए वो बंदर वाला तजुर्बा इतना अहम है। जी, अगर हरकत बेतरतीब है तो महारत और किस्मत में फर्क करना नामुमकिन हो जाता है। किताब इस दावे को साबित करने के लिए सिर्फ नजरिया नहीं देती, बल्कि ठोस आदाद-ओ-शुमार भी पेश करती है। हाँ, और ये आदाद-ओ-शुमार चौंका देने वाले हैं। किताब में एक मिसाल दी गई है। अगर किसी ने 1977 में एक इंडेक्स फंड में $10,000 लगाए होते। इंडेक्स फंड जो पूरी मार्केट की औसत कारकर्दगी की अक्कासी करता है। जी, तो 2022 के आगाज तक उसकी मालियत $2.1 मिलियन से ज्यादा होती। ठीक है, और अगर वही रकम किसी माहिर के हवाले की जाती, किसी फाल तौर पर मुनज़्ज़म म्यूचुअल फंड में? अगर वही $10,000 औसतन फाल तौर पर मुनज़्ज़म फंड में लगाए जाते तो उसकी मालियत तकरीबन $1.47 मिलियन होती। ये तो $666,000 से ज्यादा का फर्क है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये किसी की पूरी रिटायरमेंट हो सकती है। तो इसका मतलब है कि माहिरीन जो दिन रात तहकीक करते हैं, वो भी मजमूई तौर पर मार्केट की औसत कारकर्दगी को नहीं हरा पाते। बिल्कुल यही किताब का मरकजी नुक्ता है। और इसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि वो गलत स्टॉक चुनते हैं, बल्कि उनकी भारी फीस और बार बार खरीदो फरोख्त के अखराजात उनकी कारकर्दगी को मजीद कम कर देते हैं। जबकि इंडेक्स फंड में ये अखराजात न होने के बराबर होते हैं। जी, तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि मार्केट को देखने के दो तरीके हैं। एक ठोस कदर की बुनियाद पर जो मंतकी लेकिन मुश्किल है, और दूसरा हुजूम की नफ्सियात पर जो बज़ाहिर आसान लेकिन इंतहाई खतरनाक है। और हमने देखा कि किस तरह ये नफ्सियात ट्यूलिप के फूलों से लेकर इंटरनेट तक हैरत अंगेज बुलबुलों को जन्म दे सकती है। और किताब ये बताती है कि जब मार्केट मुकम्मल तौर पर गैर मंतकी लगती है, जैसे हमने हाल ही में मीम स्टॉक्स या कुछ क्रिप्टो करेंसीज के मामले में देखा, वो बिल आखिर खुद को दुरुस्त कर लेती है। मालियात की दुनिया पर भी कशिश सकल का कानून लागू होता है। हर हवाई किला आखिरकार जमीन पर आ गिरता है। तो इन सब बातों के बाद एक आम सरमायाकार के लिए क्या सबक है? ऐसा लगता है कि मार्केट में चालाक बनने की कोशिश करना नाकामी का नुस्खा है। और यहीं से वो गहरा सवाल पैदा होता है जिसे सामीन सोचने के लिए अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर तमाम शवाहिद ये बताते हैं कि मार्केट को शिकस्त देना तकरीबन नामुमकिन है और बड़े बड़े माहिरीन भी इस खेल में हार जाते हैं, तो क्या सबसे दानिशमंदाना हिकमत अमली ये तस्लीम करना है कि आप कुछ नहीं जानते? और ये कि शायद सबसे होशियार इकदाम ये है कि आप पूरी मार्केट को एक कम लागत वाले इंडेक्स फंड के जरिए खरीद लें और फिर इसे भूल जाएं। क्या सरमायाकारी की दुनिया में सबसे आसान रास्ता ही सबसे ज्यादा मुअस्सर है?